عزیزان محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم دعا کرتے وقت آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیوں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اکثر اوقات عوام الناس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم کے لیے کوئی خاص محل و مکان نہیں ہے تو پھر دعا کرتے وقت آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیوں کرتے ہیں اور کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیوں آسمان کی طرف آنکھیں متوجہ کی جاتی ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا خداوند تعالیٰ آسمان پر ہے؟ عزیزان محترم، یہ سوال ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، جیسا کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ ایک زندیق حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے 10 ذی الآیت کے بارے میں سوال کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان عرش پر اختیار اور اقتدار رکھنے والا ہے۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے خداوند عالم کو کسی جگہ اور کسی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات کی محتاج ہے۔ سوال کرنے والے نے عرض کی تو پھر کوئی فرق نہیں ہے کہ دعا کے وقت چاہے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوں یا زمین کی طرف بلند ہوں۔ اس وقت عزیزان محترم، امام علیہ السلام نے فرمایا یہ موضوع خداوند تعالیٰ کے علم و احاطے کے برابر ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، لیکن خداوند تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور صالح بندوں کو خود حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان اور عرش کی طرف اٹھائیں، کیونکہ معدن رزق وہیں سے ہے۔ جو کچھ قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے ہم اس کو ثابت مانتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کرو۔ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ عزیزان محترم، اس روایت کو کتاب خصال میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول کیا گیا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو اور دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، کیا خداوند عالم سب جگہ موجود ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، سب جگہ موجود ہے۔ اس شخص نے عرض کی تو پھر بندے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو کیوں اٹھائیں؟ اس موقع پر امام علیہ السلام نے یہ آیات شریفہ کی تلاوت فرمائی، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سبب کچھ موجود ہے۔ عزیزان محترم، ان روایات کے مطابق چونکہ انسان کا اکثر رزق آسمان سے ہے، بارش جس سے بنجر زمین زراعت کے لائق ہو جاتی ہے آسمان سے نازل ہوتی ہے، سورج کی روشنی سے زندگی حیات کا مرکز ہے آسمان سے آتی ہے، ہوا بھی آسمان سے آتی ہے جو کہ زندگی کے لیے تیسرا اہم سبب ہے، اور آسمان رزق اور برکات الہی کا معدن و مرکز ہے، لہٰذا دعا کے وقت آسمان کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور رزق و روزی کے مالک و خالق سے اپنی مشکلات کے حل ہونے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، بعض روایات میں اس کام کے لیے ایک دوسرا فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں خشوع و خضوع و تذلل کرنا، کیونکہ کسی شخص یا کسی شے کے سامنے تواضع کا اظہار کے وقت اور تسلیم ہوتے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان روایات کی روشنی میں یہ چیز استدلال کرتے ہیں کہ جب بھی ہم دعا کریں اپنے ہاتھوں کو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں، خداوند تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں